الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من أغضبها فقد أغضبني. صلوات على محمد وعلى محمد. سلسلے کی آخری مجلس سے میں نے جو عنوان قرار دیا تھا اسی کو جاری رکھوں گا. سرور کائنات نے فرمایا فاطمہ میرا جز ہے. جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. اور خود حدیث قصہ میں یہ الفاظ موجود ہیں اور اتنا حصہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب سرور کائنات نے سب کو جمع کر لیا جناب مولا کائنات جناب خاتون جنت امام حسن امام حسین تو ایک سیاہ رنگ کی چادر اٹھائی اور فرمایا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی. پروردگارا یہ ہیں میرے اہل بیت وخاصتی وحامتی یہی میرے خاص ہیں یہی میرے سب کچھ ہے. لحمہم لحمی ودمہم دمی ان کا گوشت میرا گوشت ان کا خون میرا خون. یہ نہیں فرمایا میرا گوشت ان کا گوشت. توجہ سارا مجمع کی توجہ. بھئی آپ کو کہنا یہ چاہیے تھا دنیا کے اصولوں کے مطابق سرور کائنات کو مشورہ نہیں دے رہا. میری اتنی ضرورت نہیں ہے وہ اور ہوں گے. سلامت تو ذرا گرامی دنیا کا اصول یہ ہے کہ نانا یا دادا یہ کہتے ہیں میرا گوشت اس کا گوشت. باپ بیٹی بیٹے کے لیے داماد کے لیے بہو کے لیے کہتے ہیں میرا خون ان کا خون. اور اصول بھی یہی ہے صحیح بھی یہی ہے. باپ دادا کا خون ہم میں دوڑ رہا ہے. توجہ. لیکن سرور کائنات فرما رہے ہیں تمام مسلمانوں نے کتابوں میں لکھا کہ آپ فرما رہے ہیں ان کا گوشت میرا گوشت. توجہ سارے مجمع کی توجہ ہو. تو سرور کائنات نے فرمایا لحمہم لحمی
ودمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، میرا خون تو ان کا ہے ہی، ان کا خون میرا خون۔ جو ابھی بھی خاموش ہے سن لیں، پیغمبر کہہ رہے میرا خون تو فاطمہ کا ہے ہی، میرا خون تو حسن حسین کا ہے ہی، ان کا خون میرا خون ہے۔ جس نے ان کا خون بہایا، جس نے ان کا خون بہایا اس نے میرا خون بہایا۔ جو نبی کا خون بہائے وہ رضی اللہ نہیں ہو۔ اور فرمایا زیادہ کہ نام بس سرور اور فرما رہے ہیں زیادہ کہ نام بھائی پیغمبر فرما رہے ہیں ان کا خون میرا خون، جس نے ان کا خون بہایا اس نے میرا خون بہایا۔ پیغمبر کا خون بہانے والا رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں ان کا خون میرا خون، جس نے انہیں غضبناک کیا، اس نے مجھے غضبناک کیا، میں فاطمہ کے ناراض ہونے سے ناراض ہو جاتا ہوں، راضی ہونے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اللہ بھی فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا، ناراض ہونے سے ناراض ہوتا۔ میرا سوال، اگر کوئی قبر گرا دے تو بی بی راضی ہوگی یا ناراض؟ مجھے یہ ایک اور پہلو پیش کرنا ہے آج، اسے اگر مکمل نہ کرو تو یہ 100 سال ہو رہے ہیں نا اس سال، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا صدقہ۔ انہدام جنت البقیع کو 100 برس ہو رہے ہیں اس سال، تو 1925 میں کیونکہ ہر سال 10 یا 11 دن پیچھے چلا جاتا ہے اسلامی کیلنڈر، تو 33 سال میں 30 سے 33 سال میں ایک سال بڑھ جاتا، تو اب اس سال 1925 میں انہوں نے جنت البقیع کو منہدم کیا تھا۔ میں تو نام لینے سے نہیں گھبراتا، آل یہود، میرا مطلب ہے آل سعود، تو آل سعود نے جنت البقیع کو منہدم کر دیا۔ میں اسی محبتوں کے ساتھ جو آپ سن رہے ہیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ تو جنت البقیع کو منہدم کیا یہ کہتے ہوئے کہ ہم امت کو شرک سے بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ لوگ آتے ہیں قبروں کی زیارت کرتے ہیں، قبروں کی زیارت بدعت ہے، شرک ہے۔ بھئی 3 ہی الفاظ آتے ہیں بھائیوں کو، بدعت، شرک، حرام۔ بھئی 3 سے باہر تو آؤ۔ سنیں گے میں جو پڑھوں گا، وقت تو آپ نے رکھا نہیں ہے لیکن میں بھی پڑھوں گا، مجبور ہوں۔ ایک مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں، ایک اور مجلس پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ یہ جو بیچ کی مجلس ہوتی ہے نا، یہ برزخ ہوتی ہے، پڑھنے والے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ادھر یعنی رب بھی رکھنا ہوتا ہے، کہاں موضوع شروع کیا کہاں مکمل کرنا ہے، اگلی مجلس بھی ذہن پہ سوار ہوتی ہے، پچھلی بھائی سن لیجئے گا۔ تو اب عزیزانے کے نام، اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں امت کو شرک سے روکنا تھا، اور شرک کا سارا ٹھیکہ انہوں نے اٹھا رکھا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں، تو عزیزانے کے نام وہ کہتے ہیں امت کو ہمیں شرک سے روکنا تھا، بدعت سے روکنا تھا۔ لوگ قبروں پہ جا کے زیارت کرتے تھے،
کن کی زیارت کرتے تھے اور کن کی زیارت نہیں کرتے تھے؟ زیارت کرنے کی زیادہ تکلیف تھی یا کچھ کی قبروں کی زیارت نہ کرنے کی؟ میری باتیں پہنچ رہی ہیں ذرا گرام؟ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. تو ذرا گرام لوگ کہتے تھے کہ ہم زیارت کرنے جا رہے ہیں، تو کہتے نہیں، صرف زیارت نہیں کرتے تھے، لوگ وہاں جا کے طواف کرنے لگتے تھے. میں جو پڑھ رہا ہوں بڑے چیلنج سے، مجھے پتا ہے باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور مجھے پتا کتنے کیمرے آن ہیں. تو ذرا گرام اب وہ کہتے تھے بھئی یہ قبروں کا کیونکہ طواف کرتے ہیں، طواف اللہ کے گھر کا، قبروں کا طواف جائز نہیں ہے. اب ہمیں روکنا ہے کیونکہ ہم ٹھیکیدار ہیں، دین کا ٹھیکہ ہم نے لیا، حرام کا ٹھیکہ ہم نے لیا، بدعتوں کا ٹھیکہ ہمارا. تو اب ہم نے امت کو روکنا ہے شرک سے. یہ قبروں کا طواف کرتے ہیں. آئیے ذرا قبروں کا طواف دکھاؤں. سارے مجمع کی توجہ. فقہ جعفری کے علاوہ 4 فقہ ہیں: فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی. فقہ جعفری میں بھی اور ان 4 مذاہب میں بھی جب خانہ کعبہ کا طواف کرنا واجب ہے تو حجر اسماعیل جو خانہ کعبہ کے باہر ایک دائرہ سا بنا، آدھا دائرہ سمجھ سکتے، تو تمام فقہوں میں حتیٰ وہ جو تقلید نہیں کرتے اہل حدیث، ان کے یہاں بھی جب اللہ کے گھر کا طواف کرو تو واجب ہے حجر اسماعیل کے باہر سے طواف کریں، اندر سے نہیں. توجہ، سارے مجمع کی توجہ. تو حجر اسماعیل، اس کا نام ہے حجر اسماعیل. حتیم بھی کہتے ہیں، حجر اسماعیل بھی. میں نے جب ابتدائی حج کیے، ابتدائی یعنی 2099 میں، 2000 میں، 2001 میں جو ابتدائی حج ہے نا، ان سب میں جب وہ آپ جاتے تھے نا طواف کرنے، تو وہاں پہ ایک دیوار سی بنی تھی ماربل کی اور دونوں طرف سے کھلا ہوا تھا. جو حاجی ہیں رہا ہوں کریں، وہ دونوں طرف سے کھلا تھا. تو اب کیا کیا انہوں نے کہا بھئی حاجی کئی حج کرتے میں احکام نہیں جانتے، اندر سے چلے جاتے ہیں اور الٹی طرف کعبہ ہونا چاہیے، تو انہوں نے وہاں پہ دیوار بند کر دی، اب صرف ایک طرف سے کھلی. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا تھا. تو بعد والے جو حج کیے 2008 کے بعد، اس میں وہ دیوار بند ہے ایک طرف سے. کہا نہیں، تمام مذاہب میں، تمام فقہ میں واجب ہے کہ کعبے کا طواف باہر سے ہو، حتیم کے اندر سے نہیں. سارے باہر سے طواف کرتے ہیں. پتہ بھی ہے حجر اسماعیل میں ہے کیا؟ ہم بتاتے ہیں کیا ہے. معجم البلدان ہماری کتاب نہیں ہے، آپ کی ہے. تمام علماء نے لکھا ہے اندر قبر حضرت حاجرہ کی، حضرت اسماعیل کی اور 18 انبیاء کی. طواف ہے اللہ کے گھر کا. اور تمام فقہ کہتے ہیں حجر اسماعیل کے باہر سے طواف واجب ہے. اگر جرت ہے تو کہو یا قبریں اٹھاؤ. بھیا قبریں وہاں سے نکال دو یا پھر کہو طواف اندر سے کریں. لیکن نہیں، انہوں نے خود ہی آل سعود نے دیوار بنا کے بند کر دیا طواف باہر سے کرنا، کیونکہ سارے فقہ کہتے ہیں اندر سے طواف جائز نہیں. تو پھر مانو قبروں کا طواف بدعت نہیں، عبادت ہے.
توجہ ہمارے جانے گرامی قبروں کا طواف بدعت نہیں ہے. اگر حاجرہ کی قبر کا، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کی قبر کا طواف حج کا جز ہے تو فخر حاجرہ صدیقہ کبریٰ فاطمہ الزہرا کی قبر کا طواف کیسے بدعت ہے؟ کچھ دیر اور چلیے گا میرے ساتھ. میں صرف قبروں سے متعلق پیش کرنا چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی، ملتا ہے روایات کے اندر کہ سرور کائنات ابواہ کے مقام سے گزر رہے تھے. مکے اور مدینے کے درمیان میں ایک بستی ہے ابواہ، جہاں پہ آپ کا ننہال رہا کرتا تھا اور آپ کی مادر گرامی حضرت آمنہ کی قبر ہے. اور وہیں اسی شہر میں بستی میں 7ویں امام کی ولادت. توجہ ہے میرے ساتھ؟ سرور کائنات کے وہاں سے گزرو کر رک جاؤ، یہاں میری ماں کی قبر ہے. سرور کائنات زیارت پہ گئے اور اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، آپ تو نبی، آپ کو تو صبر کرنا چاہیے. یہ آپ ماں کی قبر پہ اس بڑھاپے میں اس طرح سے گریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، لپٹ رہے ہیں، تو یہ تو آپ کے شایان شان نہیں ہے. سرور کائنات نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تجھے نہیں پتا یہ وہ ہستی ہے جس کا اللہ نے انتخاب کیا میری ماں بننے کے لیے. اتنے لوگ ہیں یا نہیں؟ ہم جب یہ سناتے ہیں تو بہت سے برادران کہہ دیتے ہیں کیا پتا یہ اس وقت کی بات ہو جب ابھی بدعت نہیں بنا تھا. چلتے رہیے گا. دیکھیں حق یہ ہے کہ دوسروں کا اعتراض بھی پورا بتا. یہ نہیں ہے کہ اپنی بات کرتے ہیں دوسروں کا اعتراض نہ بتائیں. جواب دینے سے پہلے اعتراض بتانا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کیا پتا ابھی پیغمبر نے منع نہ کیا ہو، منع کرنے سے پہلے آپ نے زیارت کر لی ہو والدہ کی قبر کی. پیغمبر کا آخری وقت ہے، ازواج موجود ہیں کہ ذرا میرے بھائی علی کو بلا دو. تو سارے مسلمانوں نے لکھا سرور کائنات نے بلایا کہ میرے بھائی علی، میرا غسل آپ خود کیجئے گا، کفن آپ دیجئے گا، جنازہ آپ پڑھائیے گا، قبر مجھے خود اتاریے گا اور مجھے جنت البقیع میں نہیں میرے گھر میں دفنا دیجئے گا. کہاں؟ گھر میں. مجھے میرے بیت میں، گھر میں. گھر اسے کہتے ہیں جہاں دیواریں ہوں، چھت ہو، نہیں ہے مجمع. پیغمبر نے کہا مجھے میرے گھر میں دفنائیے گا. مولا علی نے نہیں کہا ازواج رہ رہی ہیں. بعد میں امت کہے گی عمارت بنانا، زری لگانا، چھت بنانا بدعت ہے، نہیں ہے مجمع. پیغمبر نے نہیں کہا یا علی دیواریں گرا دیجیے گا. میری بات پہنچنی چاہیے، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا. سرور کائنات نے نہیں فرمایا یا علی گھر کی دیواریں گرا دیجیے گا، چھت گرا دیجیے گا، کیونکہ قبروں پہ عمارت بنانا بدعت ہے. نہیں، عمارت پہلے سے تھی. پیغمبر نے بعد میں کہا قبر بنا دیجیے گا. اگر بدعت ہوتا تو کبھی نہ کہتے. توجہ، ہاتھ جوڑ کے سن لیجیے. چلیں، وہ کہتے نہیں مولا علی کو تو حق نہیں ملا تھا، تو آپ تو کہتے ہیں کہ مولا علی کا حق چھین لیا گیا. ان کے ہاتھ میں تھا ہی کچھ نہیں، وہ تو کا خلفاء کے ہاتھ میں، ازواج کے ہاتھ میں. اچھا تو مانتے ہیں ازواج کے ہاتھ میں تھا؟ انہوں نے منع کیا نا کسی کو دفن ہونے سے. انہی میں سے ایک نے. توجہ بھائی، میں گستاخی نہیں کر رہا. 9 بیویاں موجود ہیں پیغمبر کی شہادت کے وقت، وصال کے وقت. کسی ایک بیوی نے نہیں کہا ہم امت کی مائیں اور صحابہ زیارت پہ نہ آؤ، بدعت ہے.
المومنین روکتی تھی نا ایسا مت کرو، انہوں نے نہیں روکا. صحابہ زیارت کے لیے آتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ چادریں دے دو. صحابی آ رہے ہیں، مائیں ہیں لیکن جانتی ہیں ان سے پردہ بھی واجب ہے. تو اب پتہ چلا ایسی مائیں ہیں جن کا امت کے بیٹوں سے پردہ بھی ہے، یا پھر مانو کچھ ایسے تھے جن سے پردہ تھا. اور نہ کھلو آئے مجھے بات پہنچ رہی ہے نا نہیں. تو امہات المومنین خود بھی زیارت کرتی، اور اگر صحابہ آتے زیارت کرنے چاہتے، کبھی امہات المومنین نے نہیں کہا. آپ نے کبھی سنا، کبھی پڑھا، کہیں دیکھا امہات المومنین نے کہا پیغمبر کی زیارت مت کرنے آیا کرو، بدعت ہے؟ توجہ، میں جملہ کہنے والا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، وقت گزر گیا، پڑھوں پورا یا کیا؟ سارے مجمع کی توجہ، گلے میں طاقت نہیں، سینے میں طاقت نہیں، جملہ پیش کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ ہو. عزیزان گرامی، امت کو بتانا چاہتا ہوں، او امت کے بیٹوں، ماؤں کی سن لو، وہ زیارت پہ بھی جاتی تھی، صحابہ کو آنے بھی دیتی تھی. ماؤں کی سن لو، ملاؤں کی نہ سنو. پریشان تو نہیں ہوگا؟ اللہ نے تو کہنا یہ حرام ہے، بدعت ہے، شرک ہے. ماؤں کو پتا تھا، وہ زیارت پہ جاتی بھی تھی، اور جو زیارت پہ آتا تھا اسے آنے بھی دیتی تھی. انہوں نے کبھی نہیں کہا یہ بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے. اہل بیت بھی آتے تھے، امام حسن حسین بھی آتے تھے، بار بار زیارت کے لیے آتے تھے. تو ہمارے لیے معاملہ تو حل ہے، ہم آپ کے لیے حل کر رہے ہیں. ہمیں مسئلہ نہیں ہے. ہمارے تو ائمہ علیہ السلام نے بار بار زیارت کی ہے، 12 کے 12 اماموں نے زیارت کی ہے. رسول خدا کی جناب سیدہ کی تاکید کی. ایک جملہ پیش کر کے آگے بڑھوں گا. ایک آدمی پہنچا کہاں؟ مدینے. امام جعفر صادق علیہ السلام صرف ایک روایت، کیونکہ وقت نہیں ہے. زیارات پہ ہمارے کئی ہزار روایات ہیں، کئی ہزار. اب آدمی پہنچا مدینے سے، کون ہے؟ شیعہ. مولا نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مولا کوفے سے. کہا میرے جد کی زیارت کی نجف میں؟ کہا نہیں مولا میں نے زیارت نہیں کی. مولا نے کہا لم انظر الیک، میں تیری طرف دیکھتا بھی نہ ہوں. اگر تو میرا شیعہ نہ ہوتا تو میرے جد کی زیارت کے بغیر کوفے سے آ گیا. کہا لما لا یزورو لما لا تزورو، تو کیوں اس کی زیارت نہیں کرتا، ان کی زیارت کرتا؟ یزورہ اللہ و ملائکتہ، جس کی زیارت خود اللہ بھی کرتا ہے، ملائکہ بھی کرتے ہیں. رسالہ شیعہ دیکھیں، کامل زیارات دیکھیں، بڑی بڑی ہماری جلیل القدر کتابوں میں. زیارت خبردار، زیارت ترک نہ کرنا. گناہوں کا کفارہ زیارت ہے، شفاعت کی ضمانت زیارت ہے، اور تمہارے ایمان کی ضمانت زیارت ہے. دعاؤں کی قبولیت زیارت میں ہے. نہیں آ سکتے نہ آؤ، جہاں ہو وہاں سے زیارت کرو. فاصلے تمہارے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں. آئیں ذرا، کتنی تاکید ہے، وقت نہیں کہ تفصیل میں جاؤں. تو بہت سے افراد دیکھیں، جب آپ ساری امت کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں، پہلے سیکھ تو لیں. اصلاح ہے کیا؟ ایک قرآن کی آیت بھی انہوں نے پیش کی، بس اسی آیت کی تلاوت کروں. ایک ہی آیت ہے جو انہوں نے حوالہ دیا، سورہ توبہ کی آیت ہے، ظاہراً آیت نمبر 84 ہے. وہ کہتے ہیں یہ آیت میں ہے، اللہ نے رسول خدا سے کہا لا تقم علی قبر، آپ قبروں پہ کھڑے مت ہوں. یہ تم آدھی آدھی آیتیں جو پڑھتے ہو، آیت پوری پڑھو. آیت میں یہ ہے کہ ولا تقم علی قبر، ہے میرے حبیب اس کی قبر پہ مت کھڑے ہوا کیجئے. جو دنیا سے کافر گیا وہم فاسقون، جو فاسق
وہی آیت وہ بھی پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں زیارت بدعت ہے، وہ بھی وہی آیت میں بھی سنا رہا ہوں. تو کوئی کہہ سکتا ہے نا مولانا آپ عرب نہیں ہیں، وہ مکہ مدینہ کی یونیورسٹیوں میں عربی پڑھانے والے، آپ ایک سادہ سا ایم اے عربی. تو میں کہتا ہوں، میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے، میں نے صحیح تفسیر بتائی ہے، ان کی غلط ہے. چاہے وہ پیدائشی عرب ہو، اس لیے نہیں کہ مجھے عربی زیادہ آتی ہے، اس لیے کہ میں جو پیش کر رہا ہوں وہ علی کا ہے. اتنی عربی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، عربی کی ڈکشنریاں کھول کے پی لیتے ہیں، پھر بھی قرآن نہیں سمجھ رہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے. انہوں نے اہل بیت کو چھوڑا، قرآن انہیں چھوڑ کے چلا. توجہ فرما رہے ہیں، توجہ فرمائی جا رہی ہے نا. یہ قرآن جس نے سب سے پہلے نعرہ لگایا تھا نا، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. میں نے نام نہیں لیا، پریشان. کسی نے کہا ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. قدرت کو ضد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے. جس نے سب سے پہلے کہا تھا قرآن کافی ہے، ایک یہودی نے کہا قرآن سے لکھا. اس نے پلٹ کے کہا تو یہودی ہے، تو قرآن کو مانتا نہیں، تجھے قرآن سے کیوں دکھاؤں؟ تو یہودی نے کہا یہودی میں ہوں، تو نہیں. میں ہوں، تو نہیں. تو قرآن سے لکھا. قرآن سے تو مجھے نہیں مل رہا. قرآن سے لکھا نہیں تو پھر معذرت تمہارا قرآن جھوٹا. انہوں نے کہا میں دوست سے پوچھ لیتا ہوں. دوست سے کہا بھئی یہ قرآن سے مسئلہ بتاؤ، یہ مسلسل توہین کر رہا ہے، بار بار قرآن سے لے آتا ہے، جواب نہیں آ رہا. اگر جب تجھے خود نہیں آ رہا مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ وہ بار بار چیلنج کرتا ہے، سب کے سامنے جواب نہیں بن پا رہا. کب کسی سے گھر سے پوچھ لو، شاید گھر میں کسی کو بتاؤ، کسی بیٹے بیٹی کو پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. گھر میں بھی پوچھ لیا کہ نہیں ہمیں نہیں پتا. کہ کیا بات کیا ہے، پریشان اتنا کیوں ہو رہا ہے؟ کب پریشان اس لیے ہو رہا ہوں کہ علی کے در پہ جانا پڑے گا. سلامت رکھیں بھائی. آئے دروازے پہ مولت، کہا کہ یا علی یہ مسئلہ قرآن سے چاہیے. علی علیہ السلام
تو مجھے لگا سارا مجمع اس وقت جوش میں اکیلا نہیں. جب میں مولا کا دفاع پڑھ رہا ہوتا ہوں یہاں نہیں ہوتا, نجف میں ہوتا. تو ایک مرتبہ کسی نے کہا یا علی مسئلہ قرآن سے بتائیے. مولا نے مسکرا کے کہا تمہیں نے تو کہا تھا قرآن کافی ہے. قرآن کافی ہے. کہ یا علی اسلام پہ بغداد پڑا, اب آپ بتائیے. تو مولا نے کہا لاؤ قرآن, تاکہ کوئی یہ نہ کہ اپنے گھر سے لائے تھے, نشان لگا رکھا ہوگا. مولا نے کہا لاؤ قرآن, سارے بندے کی توجہ, لاؤ قرآن. ان کے ہاتھ سے قرآن لیا, دیکھتے ہوئے قرآن کھولا کہ یہاں جواب. کہ یا علی یہ بغیر دیکھے آپ نے کیسے بتایا؟ میں اپنے انداز سے کہوں گا مولا نے کہا ہوگا جو قرآن اپنے وارث کے ہاتھوں میں آئے تو آیت خود باہر آ کے سلام کرتی ہے, مجھ میں جواب ہے. میری حالت مجھے معلوم ہے میری جہالت کیا ہے, لیکن جب ممبر پہ آتا ہوں تو کسی کو میرے چہرے سے نہیں پتہ چلتا یہ کتنا بیمار رہا ہوگا. 10 دن پہلے ہسپتال سے میں ڈسچارج ہوا ہوں, مجھے اپنی حالت کا پتہ ہے. لیکن عزیزانے کے نامی حدیث میں ہے کہ جب نماز پڑھو نا تو ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو. تو میں نے مولا کی اس حدیث سے لیا ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے پڑھو. اتنا دفاع کر جاؤ کہ سیدہ خود کہیں جاؤ قبر سے لے آؤ. یہ جو افراد کہنے والے تھے ہمیں قرآن کافی, نہ جانے یہ امت کو قرآن فہمی کی غلط فہمی کی ہو گئی ہے. یہ قرآن بغیر آل محمد کے سمجھ نہیں آتا, یہ ایسے ویسوں کی عقل میں نہیں اترتا. یہ زندہ معجزہ ہے, اس کی جب بسم اللہ پڑھو تو بام علی ہے. بس بھائی آپ کی زحمتوں کا تمام کر رہا ہوں. میں جانتا ہوں بہت میں نے وقت لیا, میں تفصیل سے پڑھنا چاہتا تھا. بے انتہا ادلہ موجود ہیں, بڑے بڑے علماء نے دلیلیں دی ہیں. قبروں کی زیارت بدعت نہیں, عین عبادت ہے. قبروں کی زیارت بدعت نہیں, اور یہ رسول اسلام نے سکھائی. یہ جناب سیدہ کا خود جانا بار بار, جناب خاتون جنت کا, امیر المومنین کا, امام حسن کا جانا, امام حسین کا, حضرت ام سلمہ کا جانا, حضرت ام البنین کا جانا, چوتھے امام کی موجودگی میں ان کا روکنا نہیں بلکہ خود جا کے جناب ام البنین کے بیان سن کے رونا. کہاں جنت اللہ, یہ نشانیاں ہیں, یہ عبادت ہے. آج میرے بھائی, میرے برادر, میرے بزرگ سب مجھ سے کہہ رہے تھے بانیان کہ تفصیل سے پوری شہادت پڑھیے گا. میں پوری شہادت کوشش کروں گا خاتون جنت کی. لیکن آج آپ جانتے ہیں نا اس بیوی کا پرسہ دینا ہے جنہیں پورے سال پرسہ دیا جاتا ہے. خاتون جنت کو پورے سال پرسہ دیتے ہیں. کبھی بابا کا, کبھی ان کے بیٹوں کا,
کبھی پوتوں کا، کبھی نوازوں، پورے سال بیوی کو پرسہ دیتے ہیں۔ میں بڑی عقیدت سے پڑھ رہا ہوں، میرا یقین ہے خاتون جنت تشریف لاتی ہے۔ اگر ہر مجلس میں نہیں بھی آتی تو جو عقیدت سے مجلس کرنے والے ہیں اور عقیدت سے مجلس پڑھنے والے ہیں ان کے یہاں ضرور آتی ہے۔ بڑی عقیدت سے آیا کیجیے مجلس میں، یہ اہل بیت کی آمد کی جگہ ہے، عظمتیں ہیں مدارس اشرا کی۔ آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا۔ ہر امام نے خاتون جنت کے مصائب کو یاد کیا، لیکن کچھ ہستیوں کو بی بی نے اپنے مصائب میں یاد کیا۔ اگر سب مل کر ضرور دیکھیں اس جملے پہ، جب جناب سیدہ دربار سے آ رہی تھی نا اور کسی نے تحریر کو پھاڑ دیا تھا تو اس وقت بی بی کے آنسو بہ رہے تھے، اور بی بی نے بہتے آنسوؤں سے فرمایا تھا، یاد رکھنا تم نے آج میرا حق چھین لیا، لیکن میرا ایک بیٹا مہدی آ گیا، وہ میرے سارے بدلے لے گئے۔ آئے ذرا مل کے کہہ رہے ہیں امام زمانہ، آپ کو آپ کی دادی نے یاد کیا تھا۔ مولا ہم ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں، ایک نظر کرم ذرا اس مجلس پہ کر دیں۔ مولا لوگ بڑی عقیدتوں سے آئے، بھئی میں جب مولا سے ہاتھ باندھ کے درخواست کرتا ہوں نا تو مجھے پتہ نہیں کیوں ایک ایمان ہے کہ مولا آتے ہیں۔ آج ایسے پرسہ دیجیے گا امام زمانہ کو کہ مولا کہیں ہاں یہ بڑی عقیدتوں سے پرسہ دے رہے ہیں، آج رونے میں کوئی بخل نہ کرے، بڑی عقیدت سے پرسہ دیجیے گا۔ آج مولا حسن و مولا حسین کو پرسہ دینا ہے۔ مولا ہم پورے سال آپ دونوں کا پرسہ آپ کی والدہ کو دیتے ہیں، لیکن مولا آج ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں آپ کی ماں کا۔ اجرکم اللہ۔ سنیں گے جملہ اگر برداشت کر سکیں، چھٹے امام کی روایت ہے کہ روز قیامت ایک مرتبہ خود خالق ندا دے گا، یا اہل معشر غضوا ابصارکم حتی تجوزوا فاطمہ، اے اہل محشر نگاہیں جھکا لو تاکہ فاطمہ گزر جائے۔ پوچھا چھٹے امام سے، مولا آپ کی دادی تو پردے میں آئیں گی، پھر کیوں کہا جائے گا نظریں جھکا لو؟ مولا نے رو کے فرمایا، پردے میں تو آئیں گی لیکن ایسا کرتا ہاتھ میں ہوگا کوئی مسائل برداشت نہیں کر سکے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی آج رونے میں بخل نہ کیجیے، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، خاص طور سے اپنی بہنوں کو، میں اپنی بیٹیوں سے کہوں گا، آج مجھے بتایا ہے کہ مستورات کی بہت زیادہ درخواست ہے، خواتین میں مومنات میں بی بی کا تابوت برآمد ہو، تو میں اپنی تمام بہنوں بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، آج کوئی ہو نہ ہو ذرا بیویاں تلاش کریں، کوئی شام سے بیوی ماں کا پرسہ لینے ضرور آئیں گی۔ میرے بزرگ بس نہیں، مجھے نہیں معلوم میں کیسے پڑھوں گا، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے سنیں گے، پڑھوں گا صاحب؟ بس نہیں، آئیں ذرا پیش کر رہا ہوں۔ بی بی 28 سفر کو پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے، پہلی ربیع الاول کو لوگ دروازے پہ آئے، ایک آدمی نے کہا علی سے کہو آ کے بیعت کریں، مولا دروازے پہ آئے گا، کیا بات ہے؟ کہ ہم بیعت لینے آئے ہیں، آپ کو دربار میں بلایا گیا، آپ نے فرمایا واپس چلے جاؤ، میں بیعت نہیں کروں گا۔ اتنے میں کچھ اور لوگ دوبارہ آئے، کہ یا علی مسجد میں سب جمع، آپ پہنچے بیعت کریں، کہ دوبارہ مت آنا، میں بیعت نہیں کروں گا۔ اور اب میں پیغمبر نے جو قرآن دیا تھا اس کا حاشیہ لکھ رہا، خبردار اب کوئی دروازے پہ نہ۔ مولا گھر میں آئے، حجرے میں بیٹھے، قرآن آغوش میں رکھا اور لکھنا شروع کیا۔ اتنے میں مولا حسن کہتے ہیں
दोबारा दरवाजे में दस्तक हुई। अब एक आदमी नहीं था, हुजूम आया था। दरवाजे पे शोर होने लगा। एक आदमी ने कहा अली को बाहर निकालो, हम आग लाए हैं, हम दरवाजा जला देंगे। नहीं मेरा बच्चा, पढ़ो, बर्दाश्त कर पाएंगे? आप लोग कह रहे थे खुल के पूरा पढ़े, यहाँ तो बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। मेरी तरफ देखें साहब, एक सवाल, आप सबने सिर्फ सुना है ना, आपने चलता दरवाजा देखा तो नहीं है? हाय मौला हसन, जिन्होंने चलता दरवाजा देखा, नहीं मेरा भाई, 2 मिनट बस, 4 से 5 मिनट की जहमत दूंगा भाई। मन हाथ तोड़ के कहना सुने, मैं तो पूरी शहादत पढ़ने वाला था, मैं देख रहा हूँ बर्दाश्त नहीं कर रहा। सुनेंगे? मौला फरमाते हैं मेरी माँ चक्की पीस रही थी, दरवाजे पे शोर हुआ, अली को बाहर निकालो, हम बैठ लेने आए। बीवी ने कहा फिजा दरवाजे को रोक। एक मर्तबा दरवाजे पे किसी ने आग लगाई। मेरी तरफ देखिए, खातून जन्नत ने बुर्का लिया, सर पे रखा, फौरन दरवाजे पे आई, दोनों हाथ दरवाजे पे रखे और एक मर्तबा कहा रुक जाओ, मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूं, मेरे बाबा इस दरवाजे पे सलाम करते थे। एक आदमी ने आवाज दी, वह चाहे नबी की बेटी हो, हम दरवाजा गिरा देंगे। मौला अली के कानों में आवाज गई, वो दरवाजा गिराएंगे। मौला ने कुरान उठाया, चूमा रखा, नंगे पांव आगे सहन में, क्यों? सैयदा का मामला था। इसी दौरान एक आदमी ने चलते दरवाजे पे लात मारी, दरवाजा गिरा। सैयदा थी, चलता दरवाजा था। दरवाजा गिरा, बीबी ने आवाज फिजा फिजा चल दिया, मेरा मोहसिन शहीद हो गया, अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। बस भाई एक मर्तबा मौलाए कायनात बाहर आए, कुछ अफराद दाखिल हो रहे थे, एक आदमी सबसे आगे था, उसने चलते दरवाजे पे पांव रखा, अंदर आया। मौला अली ने देखा, गिरबान में हाथ डाला, उठा के जमीन पे पटका, सीने पे पांव रखा, तलवार खींची, कहा अगर खुदा की कसम मुझसे रसूल खुदा ने वादा न लिया होता, या अली मेरे बाद तलवार ना उठाइएगा, हाथ ना चलाइएगा, ये सब दोबारा काफिर हो जाएंगे। अगर पैगंबर ने वादा न लिया होता, मैं तुझे जान से मार देता। फातिमा मेरी नामूस है। उसने वहीं से आवाज दी, अली को गिरफ्तार कर लो, ये लड़ेगा नहीं। मौला को गिरफ्तार किया, चूंकि मौला ने कहा था मैं लड़ूंगा नहीं, मैंने पैगंबर से वादा किया। सैयदा ने हाथ बढ़ाया, मौला की अदा को पकड़ा, कहा मैं अपने सरताज को ले जाने नहीं दूं। एक आदमी ने अपने गुलाम को आवाज दी, खुद फौज फातिमा से अदा छुड़ा। उसने ताजियाना उठाया,
کچھ کہہ رہے ہیں رہنے دو ہم سے برداشت نہیں ہو کوئی مر نہ جائے بے ہوش نہ ہو ایک مرتبہ بی بی نے کہا اسماء ام ایمان فضا میرے بابا کا امامہ لا دو بی بی نے امامہ کھولا سر پہ رکھا میرے بابا کی ردا لا دو بی بی نے سر پہ رکھی کہا میرے بابا کا عصا لا دو بی بی نے عصا لیا آواز فضا مجھے سہارا دو مجھ سے چلا نہیں جانا بی بی کے پاؤں اٹھ نہیں رہے تھے زمین پہ خط کھینچ رہے تھے بی بی قبر رسالت پہ آئی بالوں کو بکھرایا بابا علی کا حق چھن گیا میں نے بد دعا نہیں کی بابا میرا حق چھن گیا میں نے بد دعا نہیں کی لیکن بابا آج میرا محسن شہید ہو گیا بابا میں نے بد دعا نہیں کی لیکن بابا آج میری آنکھوں کے سامنے میرے سرتاج علی کو گرفتار کر کے لے گئے بابا آج میں بد دعا کرنے آیا وہاں مسجد میں کسی آدمی نے کہا یا علی بیعت کیجیے کہا بیعت نہیں کروں ایک نے کہا ہاتھ کھولے مولا نے ہاتھ بند کیا کہا بیعت نہیں کروں گا اتنے میں مولا نے کچھ دیکھا فوراً جناب سلمان سے کہا سلمان فوراً روضہ رسول پہ جاؤ کہا مولا آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا کہا سلمان بنت رسالت بد دعا کرنے والے ہیں یعنی کیسے معلوم کہا دیکھ نہیں رہے مسجد نبوی کی دیواریں اٹھ رہی ہیں اللہ عذاب بھیج دے گا سلمان فاطمہ سے کہیے علی کہتے ہیں میرے حق کا واسطہ بد دعا نہ کیجیے گا بس بھائی میں نے ختم کر دیا جناب سلمان روضہ رسول پہ آواز کا فضا سیدہ سے کہو پردہ کر لے میں اندر آ رہا خاتون جنت نے سر پہ برقع رکھا کہ سلمان کیا بات ہے جناب سلمان نے ہاتھ باندھ کے کہا بی بی مولا فرما رہے میرے حق کا واسطہ بد دعا نہ کیجیے گا عذاب آ جائے گا بھئی ایک جملہ پڑھ کے میں ختم کر رہا ہوں خدا کی قسم میں نے مقتل میں دیکھا یہ جملہ اماموں نے دہرایا ایک چھوٹی سی بیوی نے کوفے کے بازار میں یہی جملہ دہرایا سنے جملہ ہاتھ جوڑ کے جانتے جناب سیدہ نے کیا فرمایا کہو مسلمانوں نبی صالح کی اونٹنی کو ایک آدمی نے مارا تھا اونٹنی کے بچے نے پہاڑ پہ چڑھ کے بد دعا کی تھی اللہ نے عذاب بھیج دیا ڈرو میں فاطمہ ہوں میرا مقام زیادہ ہے اگر میں نے بالوں کو بکھرایا تم پہ عذاب آ جائے گا مجھے مت ستاؤ میں فاطمہ ہوں الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون